بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مصر وہ سرزمین ہے جہاں مٹی کے نیچے بھی اسرار ہیں اور زمین کے اوپر بھی۔ نیل کی اس زرعی اور زرد زمین نے دنیا کو حیران کر رکھا ہے۔ خوفو کا حرم سب سے بڑا ہے اور خفرے اور منقرے کے احرام نسبتاً چھوٹے ہیں۔ خوفو کے حرم میں 23 لاکھ سے زیادہ پتھر کے بلاک لگے ہیں، جن میں ہر ایک کا وزن 2 ٹن سے 30 ٹن کے درمیان ہے اور کچھ بلاک 50 ٹن وزنی ہیں۔ لکدک ریتلے صحرا میں جہاں کوئی پہاڑ نہیں، اتنے پتھر کہاں سے آئے؟ ایک غیر تسلی بخش قیاس موجود ہے جس کے مطابق یہ پتھر قریبی علاقے اور یوگانڈا وغیرہ کے پہاڑوں سے تراشے گئے اور دریائے نیل کے بہاؤ پر غزہ لائے گئے۔ سوال یہ ہے کہ مصریوں کی لوہے کی دریافت سے پہلے اور پہیے کی ایجاد سے قبل محض تانبے کی چھنیوں اور ہتھوڑوں سے کیا یہ کام ممکن تھا؟ خوفو کا حرم 481 فٹ بلند تھا اور اسے لنکن ٹاور لندن کی تعمیر سے پہلے 3800 سال تک یہ شرف حاصل رہا کہ یہ روئے زمین پر انسان کی بنائی ہوئی بلند ترین عمارت تھی۔ اتنی اونچائی تک اتنے وزنی پتھر کیسے لے جائے گئے؟ ان پتھروں کو اتنی خوبی سے تراش کر جوڑا گیا ہے کہ 2 پتھروں کے درمیان کاغذ بھی داخل نہیں کیا جا سکتا۔ بے وسائل انسانی ہاتھوں نے یہ ہنر کس طرح حاصل کیا؟ پتھروں کو جوڑنے والا مسالہ پتھر سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط ہے اور آج تک پتھروں کو جوڑے ہوئے ہے۔ اس مسالے کے اجزاء کا موجودہ دور میں تجزیہ کیا جا چکا ہے، لیکن اسے بنایا نہیں جا سکا۔ آخر کیوں؟ عام زندگی میں بھی احرام کی مخروطی شکل میں رکھی ہوئی چیز زیادہ دیر تک محفوظ کیسے رہتی ہے، اور مصری کیسے اس سے واقف تھے؟ خوفو کی ممی کے لیے پتھر کا جو تابوت کنگز چیمبر میں موجود ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ موجودہ راستوں سے نہیں لے جایا جا سکتا، چنانچہ لا محالہ یہ پہلے سے وہاں رکھ دیا گیا ہوگا۔ جس بڑے پتھر سے یہ تابوت بنایا گیا اسے تراشنے اور سوراخ کرنے کے لیے غیر معمولی برمے درکار ہیں۔ وہ کہاں سے مصریوں کے پاس آئے؟ احرام کی تعمیر کے بعد یہ ڈھانچہ 1,44,000 نہایت چمکدار پالش والے ڈھانپنے والے چونے کے پتھروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اندازہ ہے کہ سورج کی شعاعیں منعکس کر کے یہ احرام ہیرے کی طرح جگمگاتے ہوں گے اور شام اور فلسطین کے پہاڑوں سے بھی دیکھے جا سکتے ہوں گے۔ یہ روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ چاند سے بھی نظر آ سکتی ہوگی۔ چنانچہ قدیم مصری اسے آخیت یعنی عظیم روشنی کے نام سے بجا طور پر پکارتے تھے۔ یہ منظر کیسا لگتا ہوگا اور کیا یہ دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے؟ احرام کے کونے کے پتھر بال اینڈ ساکٹ اصول کے مطابق جوڑے گئے ہیں تاکہ تپش میں پھیلاؤ اور زلزلوں میں بھی ان کا کچھ نہ بگڑ سکے۔ یہ اصول مصریوں کو ہزاروں سال قبل کیسے معلوم ہوا؟ غزہ کے تینوں کے 3 احرام ستاروں کے جھرمٹ جوزا یعنی اورین روشن ترین ستاروں کے عین سیدھ میں ہیں۔ جوزا قدیم مصری عقائد کے مطابق حیات بعد الممات کی دیوی اوسیرس سے وابستہ تھا۔ آج کے دور میں جدید ترین آلات کی مدد سے احرام کے قطب شمالی کے رخ کا تعین کیا گیا تو احرام کے رخ میں زاویے کی صرف 0.056 درجے کی غلطی ہے، اور یہ بھی دراصل غلطی نہیں بلکہ قطب شمالی سرکتا اور اپنی جگہ بدلتا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مصری قطب شمالی کے رخ کا درست ترین تعین کرنا جانتے تھے، لیکن کیسے؟ ادھر ہر کچھ دن بعد کوئی ایسا انکشاف سامنے آ جاتا ہے جو ذہن کو پھر متجس کر دیتا ہے۔ چند ماہ بیشتر ایک نئے مقبرے کی دریافت ہوئی جہاں سے 19 حنوط شدہ ممیاں برآمد ہوئیں۔ نومبر 2017 میں خوفو کے حرم کی تعمیراتی ڈھانچے کے بارے میں ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال سے پتہ چلا کہ کنگز چیمبر جہاں خوفو کی ممی رکھی گئی تھی کہ عین اوپر حرم میں ایک بڑا خلا موجود ہے۔ 153 فٹ لمبا اور 26 فٹ اونچا یہ خلا عین گرینڈ گیلری کے سائز کا ہے جو کنگز چیمبر میں پہنچنے کا راستہ تھا۔ مزید یہ کہ ٹنوں وزنی پتھروں کو توڑے بغیر اس خلا تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ سائنسدان اسے کمرے یا گیلری کا نام دینے کے بجائے محتاط انداز میں خلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں ان سوالوں کے جواب معلوم نہیں جو اس خلا سے متعلق پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی اس خلا کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس میں کچھ اشیاء یا اجسام موجود ہیں؟ آیا یہ ایک خلا ہے یا اسی کے اندر ایک سے زائد چیمبر ہیں؟ یہ دریافت میمن ریڈیوگرافی تکنیک کی مدد سے کی گئی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ مختصراً یہ کہ وہ کاسمک ایٹمی ذرات جو کائنات سے زمین پر بارش کی طرح ہر وقت برستے رہتے ہیں، ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ ذرات خالی جگہ سے آسانی سے اور ٹھوس جگہ سے کم تعداد میں گزرتے ہیں، اور ان کے مشاہدے کے ذریعے کسی تعمیر میں خالی جگہوں کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ خوفو کے حرم میں یہی تکنیک استعمال کی گئی اور حرم کے اندر اس خلا کا علم ہوا۔
اس سے پہلے مختلف احرام میں شافٹس یا تنگ راستے معلوم تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ہوا پہنچانے کے راستے ہیں، اگرچہ بہت سے لوگ اس نظریے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو ان احرام کو صرف مقبرے نہیں سمجھتے، ان کی حیرت انگیز تعمیراتی خصوصیات کے بارے میں بہت کچھ بتاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ فلاں راستہ فلاں ستارے کی سیدھ میں ہے، اور جس زاویے پر ہے اس کا دراصل مقصد کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جیومیٹری اور ریاضی پر مصریوں کو اتنا عبور تھا کہ وہ پائی کی مقداریں درست طور پر جانتے تھے، اور یہ پائی مقداریں احرام کے زاویوں سے ٹھیک ٹھیک نکل آتی ہیں۔ اللہ اللہ، اس بے کنارہ کائنات کو تو الگ، انسان خود کتنا جانتا ہے اپنے بارے میں، اپنے ماضی کے بارے میں، خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔